اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو جادو جنات کی شر سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلہ کشی کی سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلہ کشی کے متعلق، خسارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتا ہوں، اس میں تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں کافی سارے سوالات پر بات ہوگی۔ حضور، میں پچھلے 2 سالوں سے عملیات میں ہوں، لیکن مجھے پچھلے سال ہی اپنی مرضی کی منزل مل گئی ہے، مطلب مجھے پیر مل گیا ہے۔ جب سے میں اس کے ساتھ ہوں تو مجھے خوابوں میں صرف بڑی بڑی پیروں اولیاء کی زیارت کی ہے۔ ابھی وہ ان سے سب خوابوں پر صرف اتنا بولتا ہے کہ رزق کے خواب ہیں، لیکن آپ مجھے اس کی حقیقت بتا دیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی منزل ابھی تک بھی نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ بھٹک رہے ہیں۔ جب آپ کو مرشد مل جاتا ہے، آپ کا دل اطمینان ہو جاتا ہے، پھر آپ کا مرشد جو بات آپ کو کہتا ہے اس پہ عمل کر لو۔ اگر اس نے کہا ہے کہ رزق کے معاملات ہیں تو آپ اس پہ خاموش اختیار کریں۔ اور یہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے کہ جب اس کی تعبیر بتانے والا جو اس کی تعبیر بتا دے، یقیناً وہی ہو جاتا ہے۔ اس پہ آپ اللہ کے شکر ادا کریں کہ آپ کا رزق بڑھ رہا ہے۔ نمبر 2 پر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی صاحب علم سے آپ ملیں، اور جب سے آپ اس سے رابطے میں ہیں تو آپ کو اولیاء کرام کی زیارتوں کی، ان کی قبروں کی زیارتیں ہوں، تو اس سے مراد کامیابی نہیں ہوتی۔ کیونکہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے پاس ایک خلیفہ آتا تھا، مرید تھا ان کا۔ کچھ دن کے بعد خواب میں وہ جنت کو دیکھنا اس نے شروع کر دیا۔ کبھی جنت کے اندر سیریں کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی جنت کے اپنے غوروں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں۔ اس نے کہا پیر صاحب کی ضرورت کیا ہے، میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہوں سب کچھ۔ کچھ عرصہ ہو گیا تو پیر صاحب نے کہا فلاں ایک مرید آتا تھا، وہ نہیں آتا، اس کی خبر لو۔ جب اس کی خبر لی گئی تو وہ اپنا آستان چلا رہا تھا، بڑے اس کے مرید تھے۔ اس نے کہا یار آپ میرے پاس نہیں آتے۔ اس نے کہا جی آپ کو آج تک جنت کی زیارت نہیں ہوئی، میں جب سے آپ کی مریدی میں آیا ہوں اب مجھے پتہ لگا کہ آپ سے مریدی ایک بہانہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے بڑا مقام عطا کیا ہے۔ میں تو رات کو روزانہ جنت کی سیر کرتا ہوں۔ اس نے کہا چلو رات کو جب آپ جنت کی سیر کر رہے ہو نا، اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا، پھر صبح مجھے بتانا۔ اب رات کو جو اس کو سیریں کروا رہا تھا، جنت جو اس کو دکھا رہا تھا، وہ شیطان تھا۔ اب آپ کہیں گے شیطان جنت کی سیریں کیسے کرا سکتا ہے؟ وہ دنیا کی اس کو سیریں کرا رہا تھا، اس کے سامنے خوبصورت سی لڑکی اس طرح کی کیٹیگری کے معاملات اس کو دکھا رہا تھا، جیسے بہت سارے قادیانی اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، پھر ان کو بہت ساری چیزیں دکھا کے اس کے اندر وہ ان کو الجھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، ایک دم اس کی آنکھ کھلی تو وہ روڑی کے اوپر پڑا ہوا تھا، مطلب کچرے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں جس سے آپ بیعت ہوئے ہیں کہ وہ آپ کا جو مرشد ہے شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر خوابوں کی جو تعبیر کے حوالے سے ایک چیز اور ہے کہ جب آپ خوشی کے معاملات دیکھتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا اس کے ساتھ خوشی ملے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا نعوذ باللہ کہ کعبۃ اللہ کے اندر وہ پیشاب کر رہا ہے۔ اب اس خواب کو بیان کرنا کیسا ہے، اس کی تعبیر کیسی ہے؟ جب تعبیر پوچھنے کے لیے امام صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا یہ خواب دیکھا کس نے ہے؟ اس نے کہا جی فلاں ایک بندہ۔ اس نے کہا خدا کی قسم ابو حنیفہ کے علاوہ یہ خواب کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دین کا اس سے ایسے کام لیں گے، پوری دنیا سے لوگ اس سے فیض اٹھائیں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوری دنیا کے لوگ فیض اٹھاتے ہیں۔ تو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کچھ اور ہے۔ بہرحال آپ پرسنل میں تشریف لائیں گے تو میں انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو کھول کے رکھ دوں گا۔ اسی طرح آپ ہمارا ولیمہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں آپ کا ولیمہ کیوں کروں گا؟ میں تو اپنے ولیمے کے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری وہ ٹھاک پروگرام کے لیے کچھ باتیں چیزیں چل رہی ہیں۔ امید ہے، امید پر دنیا قائم ہے، ہم یقین پر قائم ہیں، تو اس کے پیسے ہم اکٹھے کر رہے ہیں، ہم کسی کے وہ کیوں کریں گے؟ ہاں، کچھ بیوہ یا کچھ ایسی بچیاں یتیم ہوتی ہیں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے، تو میں ان کے ساتھ ضرور کوآپریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ اس کیٹیگری کے ہیں
تو ضرور آپ کے ولیمے کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکے گا تعاون کروں گا۔ السلام علیکم، سورۃ اخلاص یا سلام پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور طریقہ بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو سورۃ اخلاص یا سلام یہ پورا نہیں ہے، اللہ الصمد یا سلام کا میرا ایک وظیفہ ہے، وہ میں نے یوٹیوب پر ٹک ٹاک پر دیا ہوا، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اب کسی اور کا وظیفہ ہوتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا، ہو سکتا ہے کسی بزرگ نے اس کو پڑھا ہو، سورۃ اخلاص مکمل کے ساتھ یا سلام پڑھا ہو، لیکن جو ہمارا ہے وہ اللہ الصمد یا سلام کے معاملات ہیں، اس کا طریقہ ہر چیز بتائی گئی ہے۔ استاد جی میں نے سنا ہے اس طرح عاملین جو بولتے ہیں کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہوتی ہے، جو چلہ پورا کرنے کے بعد جب جنات آتے ہیں تو یہ عامل اس سے بات نہیں کرتے، بغیر تابع کیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، یہ جو بغیر تابع کیے چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ سمجھدار قسم کے معالجین ہوتے ہیں، اپنے آپ بھنڈر سے بچنے کے لیے ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے تباہی پھیر دینی ہے تو تب۔ دوسرے نمبر پر جو آپ کا دوسرا سوال ہے، ان کی منہ سے نکالی ہوئی بات پوری ہوتی ہے تو دا بالکل بکواس دے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کبھی بھرم رکھ دیتے ہیں، کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ میں خود کبھی بہت حیران ہوتا ہوں، کیونکہ شفا کے جو معاملات ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہیں۔ میں نے پشاور میں ایک بچی کا علاج کیا تھا، آپ یقین کریں گے وہ بچی ایسی تھی کہ جو عام روٹین میں جنات کے مریضوں کا علاج کرتا ہوں یا کر رہا تھا اس وقت، وہ بالکل نارمل ہی تھی، لیکن اللہ کی شان یہ وہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہوئی، اور اس بندے سے ٹھیک ہوئی، یقین مانے گا اس کو 6 کلمے بھی پورے صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ ایک ملنگ ہے، اس کو بس میں کہتا ہوں کہ اس کو پہلا کلمہ بھی آ جاتا ہوگا، یہ زیادہ سے زیادہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ کوثر آ جاتی ہوگی تو بڑی بات ہے۔ وہ سارا دن نشے میں پڑا رہتا ہے، کسی نے کہا کہ اس کے پاس لے کے جاؤ، یہ لے کے چلے گا، کیونکہ جب آدمی مجبور ہوتا ہے تو وہ کسی کے پاس بھی چلا جاتا ہے، تو اس نے ایسے پھونک ماری، وہ اسی ٹائم ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ جو معاملات ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ عامل جو منہ سے نکال دیتا تو وہ پورا ہوتا ہے۔ ہاں، عامل کے ساتھ اگر کامل ہے، اگر اللہ کی بارگاہ کو اس نے منایا ہوا ہے، اللہ کو اپنا بنا دیا اس نے، اللہ تو سب کا اپنا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جیسے اولادوں میں کچھ اولاد خاص ہوتی ہے، اگر تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایسا مقام ہے تو پھر گارنٹی ہے وہ جو منہ سے نکالے گا، میں تو کہتا ہوں کہ وہ منہ سے نکالتے وقت ابھی کوشش کر رہا ہوگا، اللہ اس کا کام کر دیتے ہیں، یہ میرا وہ ہے۔ مطلب چلے میں صرف بیوی اور استاد سے بات کرتے ہیں صرف میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے۔ ہاں، اس کے لیے جو میرے شاگرد چلہ کشی کے لیے بیٹھتے ہیں، بیوی کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے ٹھاک پروگرام کی باتیں شروع کر دیں، پھر دوسری طرف الجھ جائیں، پھر آپ کے وہ ٹرک الٹ جائیں، اس طرح کی باتیں نہیں۔ صرف بچوں کی خیریت پوچھنے کے لیے، اپنی خوراک منگانے کے لیے بات کرتے ہیں، اس میں صرف وائس میسج کا میں استعمال کراتا ہوں۔ جو میں خود وہ کرتا ہوں، میں ویڈیو کال پہ بھی بات کر دیتا ہوں، کیونکہ میں استاد ہوں، میں نے اس کی کیفیت دیکھنی ہے۔ مثال کے طور پر اب میرا اسٹوڈنٹ چلہ کشی میں بیٹھا ہے، اب مجھے آڈیو کال سے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے حالات کیسے چل رہے ہیں، یا وہ بیمار ہو گئے، یا اس کا میں نے کڑے کو دیکھنا ہے تو میں ویڈیو کال پہ دیکھتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جب اس کے ایگریمنٹ کے معاملات ہوتے تو ابھی میں ویڈیو کال پہ آتا ہوں، اس کو ساری چیزیں ڈیل کرتا ہوں، اس کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو اس کے لیے میرے پاس اختیار ہوتا ہے۔ اچھا سر جی، میرا آخری سوال یہ ہے، پھر عامل کی اولاد ہوتی ہے یا نہیں چلہ کاٹنے کے بعد؟ بالکل ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے خود شادی کے بعد بہت سارے چلے کیے ہیں، الحمدللہ میرے 5 بیٹے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اولادیں ان کی نہیں ہوتی جو شیطان کو پوجتے ہیں، کالا علم کرتے ہیں، سفل علم کرتے ہیں، ان کی 100% اولاد نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو وہ جنات اس کو توڑ موڑ دیتے ہیں، وہ انسانوں کے قابل نہیں ہوتے، ان کی شکل کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جب آپ شیطان کو پوجا کرتے ہیں نا، آپ فرضی طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی سپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ وہ آپ کی حقیقت کر رہا ہوتا ہے، آپ کی تباہی کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرے ساتھ جو آپ کی بیوی ہوتی ہے یا پھر آپ کے خاندان کیسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بستری کے معاملات بھی وہ شیاطین کرتے ہیں، تو اس وجہ سے سفلی، کالے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نوری علم اگر آپ کرتے ہیں صحیح استاد کی موجودگی میں، پھر میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ 13 سے 14 سال کی عمر میں بھی چلہ کاٹیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے بچے کیا لائنیں لگ سکتی ہیں۔ اگر آپ کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بڑھانا ہے، ان کی امت کو بڑھانا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی لائنیں لگ جائیں گی، لیکن شرط ہے اس کے لیے بیوی بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ سائیں بابا 786 کے چلے کے بارے میں بتائیں، کیا اس میں کیا طریقہ ہے اور اس کا کیا خطرہ ہوتا ہے اور کتنی تعداد ہونی چاہیے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، پرانے چینل پر بھی، نیو پر بھی،
آپ اس پہ دیکھا کریں۔ دوسرے نمبر پر اس میں کیا نقصان ہوتا ہے، چلکشی میں نقصان ہو بھی جاتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، نقصان سر درد سے لے کر جان تک جانے کا نقصان چلکشی کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کتنی تعداد ہونی چاہیے، میں اپنے جو اسٹوڈنٹ کو تعداد دیتا ہوں ان کی کیفیت کے مطابق دیتا ہوں۔ آپ سے اور کس طرح بات ہو سکتی ہے، کس جگہ پر، کیونکہ میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ یہ کوئی محترمہ ہے، کافی دنوں سے مجھے کمنٹس کر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ محترم صاحب ہوں اور محترمہ بنی ہوئی ہوں۔ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ سے دل کھول کے باتیں ہوں گی، تھوڑا سا صبر کریں، جب میری روح پرواز کر جائے قبر پر تشریف لانا، دل کھول کے باتیں کر لیا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور خدا کا نام لو یار، اللہ کے لیے آپ کو شرم آنی چاہیے کس طرح کے۔ آج میں نے اپنے اس کے ذمہ لگا دیا، انشاءاللہ آج کے بعد آپ کا کوئی کمنٹس مجھ تک نہیں پہنچے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے ریموو کیا جائے گا۔ جب کسی کو اپنی عزت کی نہ ہو تو پھر اس طرح ہی کرنا چاہیے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جب آپ میسج لکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا غلیظ چیزیں آپ اس کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ یہ چینل صرف عملیات کے لیے بنایا گیا، اس لیے نہیں کہ آپ یہاں پر وہ عشق مشوقی کی باتیں شروع کر دیں۔ اگر یہ کچھ ہم نے کرنا ہوتا تو پھر اس کے علاوہ بھی اور لائف ہے میری، میں وہ کر سکتا تھا، لیکن یہ چیزیں ہم سے بہت دور ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتا دوں، آپ کو میں چیلنج بھی دے رہا ہوں کہ آپ مجھے ایکسپوز نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ میری تربیت ایسی ہوئی ہے، وہ دوسرے عاملین ہیں جن کو آپ نے ان چالوں میں پھنسایا، پھر آپ نے ان کو بے نقاب کر کے آپ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ لوگ، تو الحمدللہ مجھ سے یہ چیزیں بہت ساری دور ہیں، اللہ کا بہت فضل ہے مجھ پر۔ تو اگر آپ اس ٹرائیوں میں ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے، میں آپ کو پہلے بھی بہت 2-3 دفعہ وارننگ دے چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ اب میں نے آپ کا سارا کام صفا کر دیا ہے، ایڈمن کے ذمہ لگا دیا، اب آپ کا کمنٹس مجھ تک نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ قاری صاحب میرا نام مٹھو ہے، میں انڈیا سے بول رہا ہوں، مجھے خواب میں کالا سانپ نظر آتا ہے، میں ڈر جاتا ہوں، مجھے نہیں آتی، کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں۔ مٹھو صاحب میں آپ کو آسان وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ جو کالا سانپ ہوتا ہے یہ جادو کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو جادو کرتا ہے اور کالا سانپ جو آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات خواب میں، تو یہ ایک خطرناک جادو کا وار ہوتا ہے۔ اس کے لیے آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رات کو سوتے وقت آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ سورۃ فلق، 3 مرتبہ سورۃ ناس، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اپنے بستر کے اوپر پھونک مارنی ہے اور سو جانا ہے۔ انشاءاللہ نیند آپ کو جلدی آئے گی، ڈریں گے نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر صبح جب آپ نے اٹھنا ہے، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پابندی کے ساتھ، کبھی ناغا ہو جائے تو تھوڑی دیر کے ساتھ 8-9 بجے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ آیت 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کے ساتھ آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے، انشاءاللہ جادو کا زور آپ سے ٹوٹے گا۔ اور رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ سورۃ فلق، سورۃ ناس، 3 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ صبح نماز کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی۔ یہ سب کو اجازت ہے، جو کرنا چاہے آگے شیئر کرنا چاہے، بالکل میری طرف سے عام اجازت ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے اوپر خطرناک جادو ہے یا خواب میں ڈر جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، یہ ان کے لیے بہت زبردست آزمودہ عمل ہے۔ امید کرتا ہوں جو آپ کے سوالات کے بعد جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔